ذرا سانس کو روکے بیٹی کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین کیا ہے جہاں کو بتا رہے ہیں حسین اے میرے لال تو سب کی نظر کا تارا تھا غریب باپ کی غربت کا تو سہارا تھا پسر کی لاش پہ سنا رہے ہیں حسین جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین بہن نے بھیجا ہے یہ خط تمہارے نام اکبر ہے دعائیں جینے کی ہیں بعد السلام اکبر بہن کا خط ہے جو پڑھ کر سنا رہے ہیں حسین جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین پسر کی لاش پہ مادر کہیں نہ مر جائے الہی زینب مزتر کہیں نہ مر جائے جوان کی لاش کو خیمے ملا رہے ہیں حسین اور سینہ کے زخم پہ ماں کی نظر نہ پڑ جائے عجیب عالم غربت ہے شاہ پر ہائے حسینہ کا زخم سے
چھپا رہے ہیں حسین. اور شعر دیکھیے گا کہ فرات روئے گی کرب و بلا بھی روئے گی. ہاں ستم پہ اپنے صفے اشقیا بھی روئے گی. اب اپنے ہاتھوں پہ اصغر کلا رہے ہیں حسین. جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین. وہ وعد رب نے جو سب سے لیے تھے نور علی، جو انبیاء نے خدا سے کیے تھے نور علی. وہ سارے وعدے اکیلے نبھا رہے ہیں حسین. جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین. حسین کیا ہے جہاں کو بتا رہے ہیں حسین. بہت شکریہ. فراز حسین ہمارے ساتھ تھے اور اتنا درد تھا آواز میں، اور وہ کربلا کا پورا واقعہ ایسے لگا کہ ایک دم سے نظر کے سامنے آ گیا، اور ایک تکلیف، ایک دکھ، مجھ سے تو واقعی بات بھی نہیں ہو رہی. اور آج بھی ہم کربلا کے اس واقعے پہ بات کریں گے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اور ہم ان سے بھی بات کریں گے. پہلا میرا سوال تھا کہ ہمیں واقعہ کربلا سے کیا سبق ملتا ہے، واقعہ کربلا ہمیں کیا درس دیتا ہے. اگر وہ سوال پہلے میں آپ سے پوچھوں تو آج ہم اس سے کیا سبق لیں، کیا کہیں گے آپ؟ واقعہ کربلا سے بہت سے سبق ملتے ہیں امت کو بھی اور عالم انسانیت کو بھی. سب سے بڑی چیز تو ذہنی طور پر آزادی افکار انسانی، یعنی ذہن جو ہے وہ غلام نہ بن جائے. اور یہ پیغام سب سے پہلے سرکار رسالت نے دیا تھا عربوں کو کہ تم ذہنی طور پر کسی استبداد، ظلم، جبر کے غلام نہ بن جانا. ٹھیک ہے. اور اسی پیغام کو، سرکار رسالت کے پیغام کو، امام حسین نے اس کی تجدید کی کہ تم قرآن کے بعد اور اتنے بڑے پیغام کے بعد ذہنی طور پر مائل ہو رہے ہو دنیا کی طرف، اس لیے واپس دین کی طرف آ جاؤ. تو سب سے بڑا جو واقعہ کربلا کا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ دین ہاتھ سے نہ جائے. سبحان اللہ. اور توحید جو کہ اتنا بڑا پیغام پیغمبر نے دیا عربوں کو کہ صدیوں کی بت پرستی کو چھڑوا دیا، بری عادتیں چھڑوا دیں، آپس کی جنگیں، قبائلی جنگیں. تو آج کے اس دور میں آپ دیکھیں کہ
شدت پھر اسی طرف واپس آ گئی ہے، آپس کے جھگڑے، فساد اور یہ چیزیں، تو پھر کربلا کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ آپ کہاں سے سیکھیں گے، کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ان تمام برائیوں سے دور ہٹ جائیں. اس لیے امام حسین کا پیغام ہر وقت زندہ ہے. جسے سبق لینا ہے وہ مسلسل لیتا رہے سبق، اور ہمیشہ تک لیتا رہے، اور ہمیشہ. اچھا، یہی پہلا سوال آپ کی طرف. حضرت قبلہ علامہ ضمیر نقوی صاحب نے کربلا کے جس پیغام کو ارشاد فرمایا، میں صرف کربلا کا پیغام تو خود حسین نے دیا کہ جب محمد ابن حنفیہ نے 27 رجب سن 60 ہجری امام علی مقام رخصت ہو رہے تھے، ولید ابن عبد الملک کو خط پہنچ چکا تھا، بیعت کا مطالبہ امام علی مقام سے بھی تھا، عبد الرحمن ابن ابی بکر سے بھی تھا، عبداللہ ابن عمر سے بھی تھا، عبداللہ ابن زبیر سے بھی تھا. اب وہ تفصیلات تاریخ میں موجود ہیں، مگر محمد ابن حنفیہ کو جو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، اپنا مقصد خود کہا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا انما خرجت لاصلاح امت جدی، کہ میں فساد کی نیت سے نہیں، میں خون بہانے کی نیت سے نہیں، میں کسی شر کو ہوا دینے کے لیے نہیں، ہاں جا رہا ہوں صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. اور وہ اصلاحی پیغام آج بھی حسین کے مرقد پر لگے ہوئے اس علم سے ظاہر ہے کہ جس علم کا رنگ سیاہ نہیں ہے، جس علم کا رنگ سبز نہیں ہے، اس علم کا رنگ سرخ ہے. عباس کے مرقد پہ علم سرخ ہے. اس بات کی شاندہی ہے کہ کربلا کل بھی تھی، کربلا آج بھی ہے، کربلا کا پیغام جاری ہے. اچھا، یہاں پہ ایک سوال جو میرے ذہن میں آیا کہ وہ بیعت کے لیے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ حضرت امام حسین کی شہادت اس طرح ہوگی، اور کیونکہ کل پرسوں یہ بات ہوئی تھی کہ وہ اپنے نانا کا وعدہ پورا کرنے گئے تھے، یا تو پھر ان کو پتا تھا کہ شہادت ہوگی، میں جا رہا ہوں، انہیں تو معلوم تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے بشارت دی تھی، تو مطلب ان کو معلوم تھا کہ شہادت ہونی ہے. تو پھر وہ بچوں کو ساتھ کیوں لے کے گئے، عورتوں کو ساتھ کیوں لے کے گئے؟ اس کا جواب میں سند دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں، امام علی مقام اگر چاہتے، بلال قطب صاحب تشریف فرما، علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب تشریف فرما، میں کہتا ہوں مدینے میں رہ کر تو 4000 کا لشکر امر سعد لے کر آیا، 1000 کا لشکر ہر لے کر آیا، لاکھوں لے آتے تب بھی مدینے میں مقابلہ ہو سکتا تھا، اور گاجر مولی کی طرح جو ہے یزید کو کاٹا جا سکتا تھا. مگر امام علی مقام یزید کو مارنا کب چاہتے تھے؟ یزید کو تو مارنا مقصد نہیں تھا. اگر یزید کو مارنا مقصد ہوتا تو یزید کا کردار ہی اس کے لیے اتنا مکروہ تھا کہ اس کے مارنے کے لیے اسے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا تھا. امام حسین یزید کے مقابلے پر نہیں آئے تھے، امام علی مقام یزیدیت کو مارنا چاہتے تھے. جو یزیدیت تھی، یہ جنگ یزید اور حسین کی نہیں تھی. لوگ کہتے تھے 2 شہزادوں کی جنگ تھی، 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی. یہ جنگ دراصل یزیدیت اور حسینیت کی. لوگ کہتے ہیں کہ یزید اگر جو ہے، یزید شرابی تھا، یزید بد کردار تھا، یزید فلاں تھا. میں کہتا ہوں یزید اگر نمازی ہوتا، حاجی ہوتا، شب زندہ دار ہوتا، تب بھی اس کا مقابلہ حسین ابن علی سے آج کی اس دنیا اور 1400 برس پہلے کون کر سکتا ہے؟ اس مسند کا حقدار کل بھی حسین تھا، آج بھی حسین ہے، اور قیامت تک حسین ابن علی رہے گا. بڑی خوبصورت بات، بڑی خوبصورت بات. سر، اگر یہی سوال آپ کی طرف بھی میں بڑھاؤں، ٹھیک ہے. بہت اچھا مولانا تشریف فرما رہے ہیں، اور میرے تو بہت ہی پسند کے خطیب ہیں اصغر درد صاحب، اور ہمارے تو آپ دونوں بڑی پسند ہمارے ساتھ عرصہ دراز سے ساتھ ہے ہمارا. اور
سوال یہ تھا تمہارا کہ بچوں کو کیوں لے گئے اور عورتوں کو کیوں لے گئے. تو دراصل دین میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انبیاء کو معلوم ہوتی ہیں، ائمہ کو معلوم ہوتی ہیں، اولیاء کو معلوم ہوتی ہیں. تاریخ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، عوام کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح دنیا میں کیا ہونے والا ہے اللہ کو معلوم ہے، تو مالک کائنات اسے تو سب پتہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ حادثہ ہونے والا ہے، یہ واقعہ ہونے والا ہے، کل یہ ہوگا، پرسوں انسان یہ کریں گے، انسان یہ کریں گے، تو وہ ان اقدامات کو روک لے. اللہ تو نہیں روکتا. جہاں فساد ہونا ہے وہ ہو رہا ہے، جہاں بم گرنا ہے وہاں گرنا ہے، جو دو ملک لڑ رہے ہیں تو ہو رہا ہے جھگڑا. لیکن اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ یہ انسان یہ کریں گے. تو کیا اللہ ہمارے کہنے پہ چل رہا ہے کہ ہم اللہ سے کہیں اب تو یہ کر دے، اب یہ کر دے، اب یہ کر دے؟ اسی طرح نبی، امام اور ولی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان اب کیا کریں گے، اب کیا کریں گے، اب کیا کریں گے. لیکن چونکہ حکم الہی کے تابع ہوتے ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ. جب تک ادھر سے حکم نہ آ جائے پیغمبر بدر کے میدان میں نہیں جائیں گے. جب تک ادھر سے حکم نہ آ جائے احد میں نہیں جائیں گے. دشمن آ گیا ہے، جنگ ہوگی، لیکن وہی آ جائے تو پیغمبر، امام، ولی اللہ کی مصلحتوں پر نظر رکھتے ہیں. تو یہاں پر امام حسین کو معلوم ہے کہ یہ ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو بتا دیں کہ ایسے 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 ہوگا. اور بتا بھی دیا کہ بھئی اس راہ میں ہمارا سر کٹنے والا ہے اور گھر لوٹنے والا ہے. اب بچے کیوں جا رہے ہیں، عورتیں کیوں جا رہی ہیں؟ تو یہ پیغمبر سے ہی ہم سوال کریں گے کہ مباہلے میں جب عیسائی آئے اور انہوں نے پیغمبر سے یہ کہا ہم آپ کی بات نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ چوتھے آسمان پہ چلے گئے، وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور مریم جو ہیں وہ اور حضرت عیسیٰ یہ تثلیث میں ہی خدا ہے. اور پیغمبر توحید کا پیغام دے رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیتیں اتر رہی تھیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ کو تم کاہے کے لیے خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ باپ نہیں ہے. تو آدم تو پہلے اس کے حقدار ہیں کہ ان کے باپ بھی نہیں، ان کے ماں بھی نہیں، تو پہلا تو اللہ کا بیٹا آدم ہوا، یہ قرآن نے کہا، دلیل قائم کی. تو اب جب عیسائیوں کے مقابل رسول اللہ گئے. اچھا سر، معذرت کے ساتھ اگر میں آپ کے یہاں پہ بات کاٹوں، مجھے بریک لینی ہے. لے لو بھائی بریک. ناظرین ہم لیتے ہیں بریک کے بعد یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین آج ہم واقعہ کربلا پہ بات کر رہے ہیں اور بلال بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں. بلال بھائی آپ سے اب وہیں سے پہلے سوال سے شروع کریں. پہلے میرے خیال میں حضرت آپ اپنی بات کو مکمل یہ بات پوری ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ولی جو ہوتا ہے اور جو نمائندہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آسمانی نمائندہ، لیکن وہ حجت پوری کر رہا ہے. ہاں، تو وہ تابع ہوتا ہے قرآن کے، بے شک، وحی کے اور اللہ کے. تو چونکہ ایک منشور پورا قرآن جو ہے وہ آ چکا ہے، تو اب جو پیغمبر کی نمائندگی کریں گے جو لوگ، ان کو قرآن پر ہی چلنا ہے. تو چونکہ پیغمبر کو حکم ملا تھا کہ جب غیر مذہب والے اسلام پر اٹیک کریں، عقائد پر یا شریعت پر، تو حکم ملا، آیت آئی، ابناءنا و ابناکم، بیٹوں کو لے جاؤ، نساءنا و نساکم، عورتوں کو لے جاؤ، انفسنا و انفسکم، نفسوں کو لے جاؤ. تو چونکہ اٹیک ہوا تھا عقائد پر، شریعت پر، اور پوری شریعت کا مذاق اڑ رہا تھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایک منشور آ رہا تھا ایسا کہ جو پیغمبر کی تمام تعلیمات کے خلاف میں سے چل رہے تھے، اور عوام اس میں ملوث ہونے والے تھے صرف اس وجہ سے کہ جبر و استبداد جو تھا وہ منوانا چاہ رہا تھا. تو چونکہ قرآن کا حکم تھا کہ عورتوں کو لے جاؤ، بچوں کو لے جاؤ، تو جب اسلام پر مصیبت آئے
تو سب کو حصہ لینا چاہیے۔ مسلمانوں کے پاس اپنے تائیں کوئی بھی نہ غلط ہوتا ہے نہ صحیح ہوتا ہے۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ کے رسول اور اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جو بکرے کا جو چربی ہے یہ حرام ہے، تو ان کے لیے وہ حرام ہو گئی، ہمارے لیے وہ حلال ہو گئی۔ جو غلط اور صحیح ہوتا ہے اس کا تجزیہ ہم اپنے دل و دماغ سے نہیں کرتے، اس کا تجزیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ یہ جو شر اور خیر کی جنگ ہے، یہ نہ میرے لیے کوئی شر ہے نہ خیر ہے، unless and until کہ وہ اللہ یا اللہ کے رسول نے مجھے کہا ہو۔ اب غور فرمائیے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ تاریخ میں، حضرت کریکٹ کیجئے گا اگر میں غلط ہوں، کبھی بھی جو تکبر پہ کھڑا ہوا اور حاکم بنا، اللہ نے اس کو عروج نہیں دیا، جبکہ دنیا اس کو یوں سوچتی ہے کہ یہ عروج ہے۔ جو جتنا جھکا اتنا عروج آیا۔ نماز کا عروج قیام نہیں ہے، نماز کا عروج سجدہ ہے۔ جب آپ کا ماتھا بھی مٹی پہ لگے گا، آپ کی ناک بھی مٹی پہ لگے گی۔ اس کو ایسوسیٹ کرتا ہوں میں اللہ کے رسول کی اس بات سے کہ آپ نے فرمایا، اور اس کی راوی سیدہ عائشہ ہیں، کہ مجھے اللہ مسکینوں سے اٹھانا۔ اب رسول کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے مسکینوں سے اٹھانا؟ وہ تو رحمت العالمین ہیں۔ تو کہتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو مسکین ہوں گے یہ 40 برس پہلے بغیر حساب جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اب موٹیو جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، موٹیو ہے کہ وہ جو اصل زندگی آئے گی اس میں حاکمیت جنت میں کس کس کے پاس ہوگی۔ ایک دوسری بات، اب اس مزاج کو فالو کرنے والے جو صحابہ بنتے ہیں ان میں دو تقسیمیں ہوتی ہیں۔ ایک امام علی کے کردار کو فالو کرتے ہیں اور ایک امام علی کے کردار کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ اب امام علی کا کردار کیا ہے، اس بات پہ غور کیجئے گا ذرا، بڑے ادب سے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر فاطمہ بنت اسد سیدہ کو اللہ تعالیٰ اپنا گھر کھول کے نہ دیتا تو علی کی پیدائش کہاں ہوتی؟ یہ سوال کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے نا۔ اب دیکھیے، خدا نے اپنا گھر کھول کے دیا اور علی کی پیدائش ہوتی ہے خانہ کعبہ اللہ کے گھر کے اندر۔ اس سے زیادہ مسکین ماں کیا ہوگی کہ اس کو زمانہ جگہ نہیں دے رہا، اس کو خدا گھر اپنے میں جگہ دے رہا ہے۔ اس سے زیادہ مسکینی کیا ہوگی کہ علی آنکھ نہیں کھولتے جب تک لباب دہن رسول نہیں لگتا، جب ہجرت کر کے جاتے ہیں تو ٹانگیں زخمی ہیں، تب تک نہیں چل پاتے جب تک لباب دہن نہیں لگتا، جب خیبر فتح کرتے ہیں۔ فتح خیبر تو علی نے کیا، لیکن جو آنکھوں کو درست کیا، جو ان کو سہولت دی، وہ لباب دہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ محتاجی، یہ مسکینی علی کی جو ہے وہ تابع ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے۔ یہ وہ مزاج ہے جو کہ ہم تابع کرتے ہیں اپنے آپ کو، یہ وہ مزاج ہے جو کہ ہمیں اللہ کے رسول نے دیا۔ اس میں اب صحابہ کو لیجئے، حضرت بلال حبشی کو لیجئے۔ ایک ادب سے بات کہہ کے اس سوال پہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ ساری زندگی حضرت فتح خیبر سے لے کے تمام جنگوں کو لیجئے، اللہ کے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ علی کو اللہ نے فضیلت دی علم اٹھانے میں، غسل دینے میں، نماز ادا کرنے میں اور جنگ میں۔ اس میں علی کو فضیلت تھی ہم سب پہ۔ اب غور کیجئے، ساری زندگی علم تو علی نے اٹھایا، لیکن آج بھی عاجزی علی دیکھیے کہ علمدار کہیں گے تو عباس کا ذکر آئے گا، علم تو اس نے ایک اٹھایا ہے۔ ساری زندگی علم اٹھانے کے بعد بھی عاجزی علی مرتضیٰ یہ ہے کہ ان کو علمدار نہیں کہا جائے گا۔ یہ عاجزی کا جو مزاج ہے یہ سنت رسول ہے، یہ مزاج کربلا ہے، ورنہ کیا جس کو ہم نہیں اپنا رہے۔ یہ جو مزاج ہے حسین، امام حسین رضی اللہ کا، یہ مزاج میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ امام کو کوئی چوٹ لگائے گی، کسی کی یہ جرت ہو سکتی ہے جب تک امام کی اپنی رضا نہ ہو۔ اور اس پہ امام زین العابدین کا کیا خوبصورت قول ہے جو حضرت فرما رہے تھے کہ امام حسین جو ہیں یہ اللہ کے مقدر کو پہچانتے تھے۔ وہ جب پہچانتے تھے اسی لیے عاجزی سے اس کو ہونے دے رہے تھے۔ اور یہ جو مباہلے کی بات فرمائی، کیسی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ نے اپنے دشمن کے خلاف جانا ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے نفس کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، جن کو جو اہل بیت کو لے کے گئے انہی اہل بیت کو آپ کربلا کے میدان میں بھی دیکھتے ہیں۔ وہاں مباہلہ ہونا تھا، یہاں شہادت ہونی تھی۔ ایک ادب سے جملہ عرض کر دوں، یہ جو شہادت ہے نا، اس شہادت، جو بھی شہادت تاریخ میں ہوتی ہے، چاہے وہ حضرت اسماعیل کی ہو، حضرت اسماعیل کی تو آنکھیں بھی بند تھیں، حضرت ابراہیم کی تو آنکھیں بھی بند تھیں، یہاں پہ بیٹے کو قربان کرنا، چھری چلانا بہت بڑا کربلا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ چھری چلی نہیں تھی،
وہ چھری چلی نہیں تھی. یہاں پہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی لا کے دی ام سلمہ کو کہ یہ تلوار گردن پہ چلے گی. یہاں پہ جو عاجزی ہے, میں ادب سے کہہ رہا ہوں, اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں, یہاں پہ عاجزی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے. لیکن ہم نے حضرت ابراہیم کی سنت میں بھی بکرے کو ہر سال امپورٹنس دے دی. جو اندر کا جانور ہے اس پہ ہم چھری آج بھی نہیں چلاتے. یہاں بھی ہم نے واقعہ کربلا میں شہادت پہ رو تو لیتے ہیں, لیکن سنت رسول پہ آج بھی عمل کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں. بالکل, عملاً ہمیں کچھ نہیں کرنا. میں سوال کر سکتا ہوں وقت ہے؟ اب میں ایک کال لے لوں, اس کے بعد آپ بالکل سوال کیجئے گا. ہلو, السلام علیکم فرید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کیا بات کریں گے؟ سلام بیٹا, یہ پوچھنا تھا میں نے بلال صاحب سے کہ کیا ہمیں یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا یا نہیں؟ ہمیں اس چیز کا کوئی جواب دینا ہے ہمیں. کربلا میں کیا ہوا تھا کیا نہیں؟ آپ حضور سوال اگر تو میں یہ جواب یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پوچھے گا کہ کربلا میں کیا ہوا تھا. ان میں دو حضور یہ میرے ہاتھ بندے دیکھیں, ٹھیک ہے, اور ان بندے ہاتھوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تو اللہ نے پوچھ لیا تو پھر تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلے گئے, کیونکہ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا. ہم تو اس چیز کے متمنی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی اس بات کو دیکھیں کہ اے اللہ تو مجھے بے حساب میرے پہ آسانی کرنا. پوچھا کہ یا رسول اللہ آسانی کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ اللہ تمہارے اعمال پہ نظر ڈالے اور درگزر کرے. اگر اللہ نے درگزر نہ کیا, اور اللہ کے رسول کہتے ہیں جس کی جرا ہو گئی, جس سے کوشچن آنسر ہو گیا, وہ پھر بخشا نہیں جائے گا. ہم تو سوال جواب نہیں. سوال کا جواب دیکھیے, یہ بھی ہے کہ قرآن کریم و فرقان حمید کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک بے شک 114 صورتیں ہیں, 6666 آیات ہے. بے شک. اور قرآن کریم نے آدم علیہ السلام سے لے کے نوح, اور نوح سے لے کے عیسیٰ تک ساری تاریخ بیان کی. بے شک. کیا ہم سے آدم کا سوال ہوگا؟ کیا ہم سے نوح کا سوال ہوگا؟ کیا ہم سے عیسیٰ کا سوال ہوگا؟ قرآن تو خود دہراتا ہے, قرآن تو بتاتا ہے کہ اسے پڑھو اور پڑھ کر نصیحت حاصل کرو, اسے پڑھو اور پڑھ کر درس حاصل کرو, اسے دیکھو اور دیکھ کر جو ہے اپنی زندگی کے اندر جو نشیب و فراز ہیں, خلوت و جلوت میں جھول ہیں, ظاہر و باطن کی جو دوغلی پالیسیاں ہیں, اس کو کم از کم جو ہے دیکھ کر سمجھ لو کہ تم اس کے آئینہ دار ہو یا نہیں. یہ تو قرآن اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر قرآن کریم کو بند کر کے رکھ دیجئے تاکہ نسیان بس چومتے رہیے, چاٹتے رہیے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ جو سوال پوچھنے والی بات ہے نا, اس پہ ایک حدیث اس پہ عرض کر دوں, مجھے ایک دم یاد آ گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکالمہ کر رہے ہیں, اور یہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. اللہ سے مکالمہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو میری امت پہ آسانی کرنا. پھر اللہ کہتے ہیں, جبرائیل سے کے ذریعے مکالمہ ہو رہا ہے, اللہ کہتے ہیں کہ اچھا میں پہلا سوال یہ کروں گا تیری امت سے کہ من تیرا رب کون ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے اللہ ان کو پتہ ہوگا, لیکن وہ پہلی دفعہ اس کفن میں آیا ہوگا, پہلی دفعہ اس اندھیرے میں آیا ہوگا, وہ گھبرا جائے گا, اس کو علم ہوگا اے اللہ تو اس پہ آسانی کر. کہا اچھا پھر کیا پوچھوں؟ میں اس سے یہ پوچھوں گا کہ تیرا رسول کون ہے؟ اللہ کے رسول نے پھر یہ مکالمہ کیا خدا سے کہ اللہ اس کو علم ہوگا کہ میں اس کا رسول ہوں, لیکن اس اندھیرے میں وہ گھبرا جائے گا, وہ بیٹھے گا, وہ دیکھے گا فرشتوں کو, وہ گھبرا جائے گا, اس کو جواب نہیں. پھر اللہ کہتے ہیں اس سے اچھا میں تیسرا سوال پوچھ لوں گا, تیرا دین کیا ہے؟ اس پہ بھی یہی مکالمہ کیا. پھر میرے محمد کی تشفی نہیں ہوئی, آپ زار و قطار رو رہے ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں جبرائیل سے محمد سے پوچھ, میں پھر تیرے امتی سے کیا سوال کروں؟ محمد کہتے ہیں کہ یا اللہ جب تم میرے امتی سے یہ سوال کرے کہ تیرا رسول کون ہے, تو میری شکل اور اس کے سامنے قبر میں کر دینا, وہ مجھے دیکھ کے مجھے گمان ہے کہ وہ پہچان جائے گا اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا. یہاں پہ بلال بھائی عرض کروں کہ حدیثیں دو آتی ہیں اس میں. پہلا سوال تو من ربک کا ہے, دوسرا سوال ایک پاکستان میں مر رہا ہے, ایک ہندوستان میں انتقال کر رہا ہے, ایک آسٹریلیا میں انتقال کر رہا ہے, ایک یورپ میں انتقال کر رہا ہے. تو اب سرکار ابد قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنی قبر انور میں مدینہ طیبہ میں ہیں. کیا سرکار بنفس نفیس اس کی قبر میں آتے ہیں, یا اس کی قبر کے اندر جب یہ سوال ہوتا ہے دوسرا من ربکا کے بعد کہ تیرا رب کون ہے, اس نے جواب دے دیا ربی اللہ, توحید آ گئی, مگر اس کے بعد فوری طور پر دوسرا سوال ہوتا ہے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل, کیا کہتا ہے اس شخص کے بارے میں؟ علماء کہتے ہیں کہ کھڑکی جو ہے
ایک روشن دان جو ہے مدینے تک کھل جاتا ہے اور سرکار کا چہرہ انور سامنے ہوتا ہے. کیا کہتا ہے اس شخص کے بارے میں؟ اور وہ اگر جانتا ہے، کلمہ پڑھا ہے، محبت رکھی ہے، اور پروردگار نے محبت نہیں کہی، کہا مودت، جو قبر میں ساتھ لے کر جائے. محبت تو قبر پر ساتھ چھوڑ دیتی ہے. اچھا، اب ان کا سوال جو ہے وہ تشنا رہ جائے گا کہ کیا پوچھا جائے گا. تو قیامت کا دن جو ہے وہ عدل کا دن ہے، اور جتنے مظالم انسانوں نے معصوموں پہ کیے ہیں سب کا سوال اللہ کرے گا. زکریا کو کیوں مارا تم نے؟ یحییٰ کو کیوں مارا تم نے؟ جتنے قتل انبیاء اور اولاد انبیاء ہوئے سب اللہ پوچھے گا قوموں سے یہ کیا کیا تم نے. اسی میں چونکہ رسول اللہ شافع محشر ہیں، اس لیے اللہ پوچھے گا کہ کس نے مارا، یہ نبی کے نواسے کو کس نے مارا، پوچھا جائے گا اور امت کو جواب دینا پڑے گا. بلال بھائی یہاں پہ آپ سے ایک سوال کرنا ہے. ایک حدیث کا ذکر آپ نے کہا، ایک اور حدیث کے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. واہ واہ واہ، کیا بات. اس میں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک نانا یہ کہے کہ حسین مجھ سے ہے. یہ بات حضرت نہیں سمجھ میں آئی کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں رسول پاک کہ میں حسین سے ہوں. یہ پوچھا رسول اللہ سے، یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا بھئی ہمارا بچہ جو ہے ہم اس کی خدمت کرتے ہیں جب وہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ عمل ہمارے ساتھ نہیں کرتا جو ہم نے بچپن میں اس کے ساتھ کیا، لیکن آپ کی اولاد جو آپ نے اس کے ساتھ کیا جواب میں وہ وہی کرتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد تم سے ہے لیکن تم اپنی اولاد سے نہیں ہو. واہ، اس سے اچھا جواب نہیں ہو سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ ہم ان سے ہیں اور یہ ہم سے ہیں، تو عمل جو ہے یعنی رسول اللہ نے جو حسین کے ساتھ کیا ہے، تو یہ حسین کا جو عمل ہے یہ وہ جواب ہے کہ نانا آپ نے جو ہمیں پیار دیا، محبت دی، کاندھے پہ چڑھایا، سینے پہ سلایا، زبان چسائی، یہ اس کا جواب ہے کہ میں اپنا خون آپ کے دین کو دے رہا ہوں. یہ اس کا جواب ہے. 3 شعبان سے جی رجب 27 اور 10 محرم 61 ہجری تک تو حسین محمد مصطفیٰ سے ہے. ان کو تو کہہ ہی نہیں سکتا، نانا ہے، بے شک بے شک، فاطمہ بیٹی ہے، مگر 10 محرم 61 ہجری سے آج تک اور آج سے تا قیامت اگر محمد مصطفیٰ کا دین باقی ہے تو وہ حسین ابن علی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ حدیث کے معنی یہ آپ کیونکہ یہ فرما رہے تھے کہ جو امام حسین کا جو قافلہ تھا وہ نکلا اور حج کو عمرے میں تبدیل کیا. یہ اگر میری دانش ٹھیک ہے تو یہ 8 ذی الحج کا 8 ذی الحج ہے. اب 8 ذی الحج کا اگر وقت دیکھیے تو تمام لوگ جو ہے وہ کعبے کی طرف، مکہ کی طرف منا جا رہے ہیں، منا کے جانے کا دن ہے، اور امام جو ہے وہاں سے رخصت لے رہے ہیں. اب یہ دل میں سوال کیا پیدا نہیں ہوتا کہ تمام امت مسلمان جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ اس وقت امام حسین جو ہیں وہ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. کیا اس امت کو امام حسین سے اگر تعزیت نہیں کرنی تھی تو ساتھ کھڑا نہیں ہونا تھا؟ تو کیا کردار اس وقت امت مسلمان نے دکھایا کہ امام اکیلے ہی نکلے اور تقریباً جتنے لوگ وہاں سے نکلے اتنے ہی تقریباً کربلا پہنچے، وہ ساری امت اس وقت بھی خاموش رہی؟ نہیں دیکھیں، امت کا مسئلہ یہ تھا کہ سب بے خبر تھے اور ان کو نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے. نہ اس زمانے میں ٹی وی تھا، نہ اخبار تھا، خبریں. تو ایک پریشانی کا عالم تھا. اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے امام حسین نکلے تھے کہ اعلان ہوتا جائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں آگے کیا کام کرنا ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے. یہ جو چیزیں حج ہو رہا تھا، امام حسین کو معلوم تھا کہ ابھی اگر یہ تسلسل جو ہے ظلم کا اور استبداد کا اور جبر کا اگر عوام کے سروں پر یہ مسلط رہا تو ان سے دین چھین لیا جائے گا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا کام ہو گیا. آہستہ آہستہ ساری چیزیں اور ساری شریعت بدل کے رہ جائے گی. تو امام حسین کو یہ معلوم ہے کہ یہاں پر اس کا تو ایک ہی کام ہے کہ حسین جدھر جائیں بس خالی مار دو، مدینے میں مار دو، وہیں پہ سوال ہو گیا کہ سر اتار لو، قتل کر دو. بس اس کو تو ایک جواب چاہیے کہ کسی طرح آپ بیعت کر لیجئے. اب امام حسین کو معلوم ہے کہ ہم اپنا روٹ کیا بنائیں گے اور وہی روٹ بنائیں گے جو اللہ کی مرضی ہے. تو پہلے اللہ کے گھر گئے کہ ظاہر ہے کہ
رابطہ تو اللہ سے ہے، بے شک۔ وہاں سے رابطہ چل رہا ہے۔ تو اب حسین کو یہ معلوم ہے کہ یہی مجمع میں طواف کے درمیان میں ہی مار دو۔ تو اب حسین کو یہ معلوم ہے کہ اگر یہ واقعہ مکے میں ہو گیا تو رسوائی کتنی بڑی ہوگی قیامت تک، کہ جہاں مچھر نہیں مار سکتے وہاں اتنی بڑی خونریزی ہو گئی۔ اور آخر میں ہوئی، عبداللہ ابن زبیر کو وہاں پر مارا گیا مکے میں، تو عبداللہ ابن زبیر وہاں پر موجود تھے۔ تو یہ واقعہ امام حسین کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا جو عبداللہ ابن زبیر، امام حسین نے نہیں چاہا کہ میرا لہو یہاں پر گرے، اس لیے آپ جو امام حسین کے سارے خطبے ہیں، ان خطبوں کی اگر ابتدا دیکھیں تو ہر خطبے کے اندر آپ نے تعارف کروایا ہے۔ ہاں تعارف کروایا۔ اس کے باوجود بھی جو مسلمانوں کو پلٹنا چاہیے تھا، یہ پلٹنا کہیں نظر نہیں آتا کہ مسلمان امام حسین کے ساتھ ابھی کیسے پلٹیں گے؟ دیکھیں شہادت جو ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ ذہنوں کو پلٹا جائے، یعنی اتنی طاقتور ہے شہادت۔ شہادت ایک سچائی ہے، توحید ایک سچائی ہے، شہادت اس کی گواہی ہے سچائی کی۔ شہادت سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہے۔ جب تک وہ سچ سامنے نہ آ جائے تب تک ذہن فکریں نہیں بدلیں گی۔ اس سے پہلے بڑا مشکل تھا، خطبے بھی تھے، تقریریں بھی تھیں، عمل بھی تھا، اور بھی بڑے لوگ امام حسین سے پہلے گزر چکے تھے۔ مولا علی کا زمانہ بھی گزر چکا تھا، امام حسن کا زمانہ بھی گزر چکا تھا۔ اتنے نمونے دیکھنے کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ تو اس کے معنی یہ کہ کوئی بہت بڑا موڑ لانا ہے کہ ان کا ذہن بدل جائے، ان میں جرأت اظہار حق نہیں پیدا ہو رہی ہے، کیسے ہم ظالم کے مقابل پر کھڑے ہو کے اور سوال کریں۔ سب دبے ہوئے تھے، سارے ذہن پست ہو رہے تھے۔ دیکھیں اس وقت کیا مسئلہ ہے، یعنی جو سپر مین کا تصور اور یہ سب ہے کہ بھئی کوئی ایسا آ جائے جو پورے ہمارے پاکستان کا نظام بدل دے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہر اسلامی ملک یہ چاہ رہا ہے کوئی ایسا آئے کہ یہ سب پریشان ہیں عوام، تو کوئی بڑا موڑ آئے تو آپ صبر کر لیتے ہیں، بھائی امام مہدی آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی کوئی ایسا ہے کہ جو مسلمانوں کے حالات کو آ کر ٹھیک کرے گا، اور مسلمان انتظار کر رہے ہیں۔ تو تمام عوام اس انتظار میں تھے، کوئی تو آئے ہمیں راستہ تو بتائے۔ انتظار میں اس لیے رہتے ہیں کہ انتظار شروع سے ہے، آدم کے دور سے بتانا شروع کر دیا گیا تھا کہ آخری نبی احمد آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ تو انتظار کی تو عادت پڑ گئی تھی 1,24,000 امتوں کو۔ حق کے لیے خود کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ تو انتظار خود کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ بڑا میسج تو آئے، پیغام تو آئے جو انہیں مضبوط کرے۔ کیا ہو رہا تھا عرب میں؟ پیغمبر سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ جب پیغمبر آئے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ چینج ہوا نا، عرب چینج ہوا نا۔ آپ ذرا تاریخ یاد کیجئے کہ عرب میں کیا ہو رہا تھا سرکار کے آنے سے پہلے۔ سرکار نے آتے ہی سارا چینج کر دیا۔ یعنی طاقتور شخصیت چاہیے جو پست ذہنوں کو انقلاب۔ امام حسین اپنی شہادت سے وہ انقلاب لے آئے اور سب کچھ بدل کے رہ گیا جو آج تک بدلا ہوا ہے۔ کہ آج تک ہمیں جو انتظار کی عادت ہے، کوئی اور آئے گا، کوئی اور آئے گا، مطلب وہ ہمیں شروع سے عادت ڈالی گئی، اس میں ہم قصوروار نہیں ہیں، ہمیں عادت ہی ڈالی گئی۔ اس میں قصوروار کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو مہلت تمہیں بیچ کی دی ہے انتظار کے درمیان میں، وہ ایک میسج ہے۔ یعنی آپ کے پاس قرآن ہے تو آپ نے چونکہ چھوڑ دیا، آپ نے چھوڑ دیا تو اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے کہ انتظار کرو۔ نہیں، عمل آپ اپنا جاری رکھیے اور انتظار کرتے رہیے۔ یہاں علامہ میں عرض کروں گا کہ دیکھیں کربلا کی تاریخ میں ایک موڑ وہ بھی ہے جو سوال سنم نے اور بلال قطب نے اٹھایا تھا کہ کیوں لوگوں کا رجحان حسین ابن علی کی طرف نہ ہوا۔ یہی مسئلہ یہ ہے کہ امام علی مقام کی طرف لوگوں نے رجوع کیا، ایسا نہیں کہ نہیں کیا، بالکل بہت، یہ نہیں ہے کہ 72 تھے، ہوا یہ کہ ہزاروں افراد آئے، مگر امام علی حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا، مکے میں بھی لوگوں نے کہا محمد ابن حنفیہ نے روکا، عبد الرحمن ابن ابی بکر نے روکا، حضرت ام المومنین ام سلمہ نے روکا، عبداللہ ابن عمر نے تو کہا میں پیشانی سے لٹک جاتا، روکا ہے۔ مگر ہوا کیا، امام علی مقام نے ہر ایک کو جدا کیا۔ امام علی مقام، جس میں نے جو ابتدا میں عرض کیا کہ امام علی مقام یزیدیت کا خاتمہ چاہتے تھے، یزید کا خاتمہ نہیں چاہتے تھے۔ یہ پوائنٹ آپ کا جو ہے وہ بہت زبردست پوائنٹ ہے، کو بدل دیا۔ یعنی حور جو ہے وہ یزیدی ہے
لیکن حور سے نفرت نہیں ہے، بس اس کی فکر سے نفرت بس ہے. وہ وجہ فکر تھی. بدل لو تو ہم پھر میں گلے کہتا لگا ہوں کہ لیں گے. امام عالی مقام نے سب کو چھوڑا. چلے بہت سے لوگ، مدینے سے بہت سے لوگ آئے، مکے سے چلنے میں منزل صفا پر بہت سے لوگ شامل ہیں. بہت سے لوگ آئے جی. صفا سے آئیے، اس کے بعد جو ہے ثعلبیہ کی منزل پہ بہت سے لوگ ساتھ ہیں. وہ ثعلبیہ پہ امام عالی مقام نے دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے. اس خیمے کے اندر پوچھا کون ہے؟ کہا وہب، اور وہب کی ماں ہے. میں کہتا ہوں حسین وہاں تو آپ مدینے میں مکے میں لوگوں کو چھوڑ آئے اور یہاں وہب کے گھر پہ جو ہے خود چل کر خیمے میں چلے گئے اور کہا کہ میرے ساتھ آ جائیے. تو امام عالی مقام نے بڑا ناپ تول کر، بڑا سوچ سمجھ کر کہ کون آگے تیروں کا مقابلہ کرے گا، کون نیزوں کا مقابلہ کرے گا، اس کے لیے سینے ایسے درکار تھے، اس کے لیے دلیر ایسے درکار تھے، اس سے بہادر ایسے درکار تھے، اس سے جوان مرد ایسے درکار تھے کہ جو اس منزل پر جو ہے استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. امام عالی مقام نے بنی ہاشم میں بھی سب کو نہیں لیا. بنی ہاشم کا چھوٹا قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا. اس میں سے 18 آدمی منتخب کیے، عقیل کی اولاد کو، جعفر کی اولاد کو، اور اپنی اولاد کو لے کر چلے اور بہت سے لوگوں کو چھوڑ دیا. بنی ہاشم کا قبیلہ کافی تھا. تو امام عالی مقام نے سب کو چھوڑا. ہجوم تو بہت آ سکتا تھا، ہجوم. اسی لیے میں ایک جگہ کہتا ہوں کہ فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں؟ فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں؟ اہل حق ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں. واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ. حضرت یہ جو وقت ہے سوال کرنے کا، یہ جو جیسا آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو سکرین آف کرتے رہے، وہ لوگ، میرا دل تو چاہتا ہے کہ ہر سینہ اس قابل ہوتا کہ وہ تیر کھانے کو تیار ہوتا. لیکن وہ جو 72 وہاں پہنچے، ان میں عورتیں بھی ہیں، 6 مہینے سے بچے سے لے کے 90 سال تک کا بزرگ بھی ہے. یہ سارے لوگ جب وہاں پہنچے، اور قلیل ذرائع، اگر میں یہ کہوں تو شاید مناسب نہ ہو، ذرائع ہیں ہی نہیں، ذرائع چھوڑ کے گئے ہیں. یہاں پہ امام کسی صورت میں یزید کو کوئی خطرہ فیس کرتے ہی نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے ان کے لیے. اس کے باوجود روکا جاتا ہے، یہاں پہ گھیرا جاتا ہے. یہ جو سارا معاملہ ہے بغیر خطرے کے، یہ یوں نہیں لگتا کہ جنگ ہے، یہ لگتا ہے کوئی بدلہ ہے، یہ کوئی ریونج ہے، یہ کوئی ہیٹریٹ ہے جو یہاں پہ نکالا جا رہا ہے. ورنہ امام تو کسی اس ریونج کا یزید نے اظہار کیا ہے. علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب تشریف فرما ہے، جب دمشق میں قافلہ حسینی آ رہا ہے تو اپنے محل کی چھت کے اوپر اس نے ایک شعر پڑھا ہے جسے امام بخاری نے سیاستہ میں، محدثین نے، نعب الغراب فقل او لا تقل وَلَقَدْ قَدَيْتُ مِنَ الرُّسُولِ دُیُونِی. اس نے کہا کہ میرے چھت کے اوپر ایک کوا آواز دے رہا ہے، نعب الغراب فقل او لا تقل. میں نے اسے کہا تو چیخ یا نہ چیخ. وَلَقَدْ قَدَيْتُ مِنَ الرُّسُولِ دُیُونِی. میں نے آج محمد مصطفیٰ سے اپنے آبا و اجداد کا بدلہ لے لیا. اس بات کو کنٹینیو لمبا کرنا ہے کہ وہ کون سے آبا و اجداد ہے جن کا بدلہ لیا گیا. لیکن بریک کے بعد ہم کربلا اور کربلا کی تاریخ پہ بات کریں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. تاریخ ذرا سانس کو روکے ہوئے، تاریخ ذرا سانس کو روکے جس دم امام کی گردن جھکی زمین پہ، جس دم امام کی تربت ہلی نبی علیہ السلام کی، مہمان کربلا کے تن پاش پاش پر، مہمان کربلا کے
پر گھوڑے اڑائے ٹوٹ پڑی فوج شام کی، تربت ہلی نبی علیہ السلام کی، پانی کے قطرے قطرے کو ہائے ترس گئے، پانی کے قطرے قطرے کو ہائے ترس گئے، در پر صدا تھی جن کے صدا فیض عام کی، تربت ہلی نبی علیہ السلام کی، آل نبی کا خون کیا شمر نے حلال، آل نبی کا خون کیا شمر نے حلال، خالق نے اس پہ نعمت جنت حرام کی، تربت ہلی نبی علیہ السلام کی، رضوان غلام ہے تیرے بابا کا یا حسین، رضوان غلام ہے تیرے بابا کا یا حسین، جاگیر خلد ہے تیرے نانا کے نام کی، تربت ہلی نبی علیہ السلام کی، اس سرزمین پہ درس کو تھوڑی سی جا ملے، اس سرزمین پہ درس کو تھوڑی سی جا ملے، تربت ہے جس زمین پہ خیر الانام کی، گردن جھکی زمین پہ جس دم امام کی، تربت ہلی نبی علیہ السلام کی۔ محمد ندیم نوشاہی ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے واقعہ کربلا پہ، اور بڑی اچھی جگہ در صاحب نے چھوڑا، تو وہاں وہیں سے سند میں لیتا ہوں، اجداد کی بات ہو رہی تھی، وہ بدلہ لے رہا تھا۔ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب تشریف فرما ہے، یہ بھی امام بخاری نے
بخاری شریف میں جہاں 60 کے حادثات کا تذکرہ کیا، وہاں علامہ عینی نے حاشیے پر شہید یزید کے نشار کو لکھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل لیت اشیاخی ببدر شہیدو، لیت اشیاخی ببدر شہیدو جزع الخزرج من وقع الاصل لأہلوا واستہلوا لفرحا ولقالوا یا یزید لا تشل. یہی چارج ہے یزید پر. دوسرا کوئی کیا کہے گا کہ یزید ملعون تھا، یزید قاتل تھا، یزید خود کہتا ہے کہ لعبت، دین کا انکار ہے، دین کا انکار تو کفر کے زمرے میں آتا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک فلا. یہ تو بنی ہاشم کا کھیل تھا، العاب تھا. کون سی وحی، کہاں کا فرشتہ، کہاں کا قرآن، کہاں کی آیت. لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی خبر آئی. لیتا اشیاخی بے بدر شہیدو، وہ کہتا ہے کاش میرے بدر میں مارے جانے والے ابو جہل کو شہید کہہ رہا ہے، عتبہ کو شہید کہہ رہا ہے، ابو سفیان کی اولاد کو شہید کہہ رہا ہے ملعون. لیتا اشیاخی بے بدر شہیدو جزع الخزرج من وقع الاصل. وہ کہتا ہے کاش وہ ہوتے تو آج جو میرے نیزوں کی ہنی جو ہے حسین ابن علی کے سینے میں چبھو رہا ہوں، کبھی اکبر کے سر کو بلند کر رہا ہوں، کبھی حرملہ کے تیر سے جو ہے اصغر کے گلو نازنی کو چھید رہا ہوں، اور کبھی جو ہے میں قاسم کو پامال کر رہا ہوں. جزع الخزرج من وقع الاصل. وہ کہے گا لأہلوا واستہلوا فرحا، مجھے سینہ لگائیں گے، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہیں گے. لأہلوا واستہلوا فرحا، اور خوشی سے جو ہے وہ رقص کرتے ہوئے مجھے سینہ لگا کر کہیں گے لأہلوا واستہلوا فرحا ولقالوا یا یزید لا تشل. اے یزید، اللہ تیرے ہاتھ کو شل نہ کرے، تیرے ہاتھوں کو کہیں راشا نہ آئے کہ آج بدر کے شہیدوں کا بدلہ لے لیا. قرآن کا انکار ہے، حدیث کا انکار ہے، وحی کا انکار ہے. بدر میں اپنے جو ہے مارے جانے والوں پر فخر ہے، یہ بدلہ لیا گیا. یہ بات یہ بڑی واضح بات ہو گئی. کہتے ہوئے میں تو اپنی زبان سے کہتے ہوئے اس بات کو گھبراتا ہوں. یہ جو لاشوں کی پیمانی ہے، یہ بھی بنیادی طور پہ مسلمانوں کے یا کسی بھی جنگ کا اصول، کسی بھی مذہب کی جنگ کا کسی کا بھی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ لاش کو پامال کیا جائے. یہ جو پامال کیا جا رہا ہے لاش کو، پھر یہاں سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کلمہ تو چاہے انہوں نے پڑھ لیا ہو ظاہری طور پہ، لیکن ابھی بھی دور جہالیت میں ان کا ایمان وہی پھنسا ہوا تھا، کیونکہ یہ اسی دور کی نشانیاں ہیں کہ لاشوں کو قتل کیا جائے پھر ان کو کاٹا جائے. حضرت، یہ ایک بڑا، میں دونوں صاحبان سے یہ سوال رکھ رہا ہوں. اکثر یہ دلیل ایک دی جاتی ہے کہ یزید نے جو بھی کیا، شمر کا جو بھی کام تھا، وہ خبر پہنچی نہیں تھی، اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ بے خبری میں ہو گیا. اگر فرض کیجئے کہ یہ معاملہ سارا بے خبری میں ہو بھی گیا، تو کیا ایسی منطق نہیں بنتی کہ جب یہ معاملہ پتہ چل گیا تھا تو جو بھی حکمران وقت اس وقت مسلمانوں کے تھے، ان میں سے کوئی حاکم جو ہے ان کاموں کو کرنے والوں میں سے کسی کو تو کٹہرے میں لے کر آتا؟ مختار ثقفی، علامہ سے میں کہوں گا کہ اس کی تاریخ کے اوپر مجھ سے زیادہ اچھا علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ مختار ثقفی نے چن کے ایک قاتل امام عالی مقام کو جو ہے مجرموں کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا ہے. کون ہے محمد ابن اشعث؟ کون ہے قیس ابن اشعث؟ کون ہے جادہ ابن اشعث؟ تاریخ بتاتی ہے محمد ابن اشعث جو ہے قاتل امام مسلم ابن عقیل ہے. قیس ابن اشعث وہ ہے جس نے پہلا تیر پھینکا ہے. جادہ ابن اشعث وہ ہے جس نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا ہے. کربلا کی تاریخ بڑی عجیب ہے. کربلا کی تاریخ میں آئیے، لیلہ کون ہے؟ لیلہ کا رشتہ آپ دیکھیں تو یہ ہے لیلہ بنت مرہ بنت وہب بنت ابو سفیان. یہ سگی پھپھی زاد بہن ہے علی اکبر کی.
عجیب رشتہ ہے، بالکل شمر عجیب رشتہ ہے۔ تاریخ میں کربلا ایک ایسا سمبل ہے، کربلا ایک ایسا اسی لیے امام علی مقام کا وہ شعر جو کربلا میں کہا ان کان دین محمد لم یستقل، اے اگر دنیا گوار ہے کہ دین محمد مصطفیٰ میرا خون چاہتی ہے یا سیوف خزینی۔ حضرت یہ بات تو آپ نے بڑی خوب بتا دی، اور یہ اطمینان بھی ہوا کہ یہ معاملہ اس طرح سے چل رہا ہے، لیکن یہ اہل بیت سے دشمنی سمجھ میں آ گئی، بدر کا ایک بدلہ ہو گیا، مان لی بات، لیکن یہ جو مدینہ کے اندر آ کے روضہ رسول کے اوپر گھوڑے باندھنے کا معاملہ ہے، جو خانہ کعبہ کو جلانے کا معاملہ ہے، جو وہاں پہ جانور باندھنے کا معاملہ ہے، جو 50,000 فوجیوں کو 3 دن چھٹی دے دی کہ ان کے اوپر آج زنا بھی معاذ اللہ حلال کر دیا گیا، یہ دشمنیاں تو اب اہل بیت سے نہیں ہے نا، یہ تو ایک مجموعی طور پہ ایک جماعت ہے مسلمانوں کی جن کے ساتھ یہ جماعت ظلم کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جب دل بھی ساتھ تھا، صرف تلواریں خلاف تھیں تو شہید بھی کر لیا، اپنا مقصد بھی پورا ہو گیا، تلوار کا مقصد تھا نا، اس کے بعد وہ سب جو آپ بات کر رہے ہو وہ کیوں تھا؟ یہ جو کوفہ کے لوگ تھے نا، ان میں سے یہ کوفہ کے لوگوں نے تقریباً 1200 کے قریب خط لکھ کے انوائٹ کیا تھا، اور جب امام مسلم بن عقیل جو ہیں وہ وہاں پہنچے تو تقریباً تاریخ کہتی ہے 18, 20, 22 ہزار لوگ تھے جنہوں نے بیعت کی، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ لوگوں میں حکمرانوں نے تلواریں بانٹیں، اور وہاں پہ جملہ تھا کہ دل جو ہے وہ تو حسین کے ساتھ ہے لیکن تلوار جو ہے یہ امیہ کے ساتھ ہے۔ یہ جو اتنی بڑی، حضرت میں اس کو لفظ منافقت کہوں تو پتہ نہیں زیادہ نہ ہو جائے، لیکن یہ تو کردار کی انتہائی پستی کی جگہ ہے نا، کہ جہاں آپ کو حق کی نشاندہی بھی ہے اس کے باوجود آپ تلوار جو ہے وہ حاکم کے حق میں اٹھا رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ آپ دیکھیے یہاں ہے کہ آپ دیکھیے کہ کربلا کے اس واقعے میں ہم حسین کو کتنے القابات سے نوازتے ہیں، رہنما ہے، قائد ہے، امام ہے، حق پر ہے، اور اقبال نے تو یہاں تک کہا کہ درس قرآن حسین آموخت ذاتش اوشو لہا افروختیم نقش اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ یہ اقبال ہے، مگر میں آپ آئیے کہتا ہوں کہ جب یہ سب کچھ کہتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ یہاں بھی نماز ہے، وہاں بھی نماز ہے، یہاں بھی اذان ہے، وہاں بھی اذان ہے، یہاں بھی حاجی ہے، وہاں بھی حاجی ہیں، تو پھر یہ معرکہ اور یہ ساری چیز پھر یہ سب کے سب موجود ہیں، تو کربلا کی تاریخ کے اندر امام علی مقام کو کہتے ہیں کہ اسلام کو بچایا۔ وہ کون سا اسلام تھا؟ بالکل وہ کون سا اسلام تھا جسے امام علی مقام نے بچایا؟ مسلمان تو وہاں بھی ہے، مسلمان یہاں بھی ہے، نماز وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، قرآن کی تلاوت وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، حافظ قرآن وہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہمیں دیکھنے کے لیے تاریخ کو دیکھنا ہوگا کہ آج جو 1400 برس کے بعد منبر پہ کھڑے رہنے والا، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج شہادت اور ہلاکت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ کون شہید ہے۔ پورا میڈیا تو میڈیا میں کہتا ہوں پورا پاکستان اس پر چیخ رہا ہے، بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے علماء جو ہے فتوے شائع کر رہے ہیں کہ شہادت کیا ہے، ہلاکت کیا ہے۔ ہم تو یہ فیصلہ کرنے میں آج بھی آ رہی ہیں، ہم تو آج بھی جو ہے علم ہمارا جو ہے اپنی جگہ پر منجمد نظر آ رہا ہے کہ شہادت کا منزل میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ سارے کردار 1400 سال سے اسی ترتیب سے چل رہے ہیں کہ ہم جس اسلام کی بات کر رہے ہیں وہ اسلام وہ نہیں ہے۔ پاکستان کے مسلمانوں سے ہی نہیں، میں دنیا اسلام کے، میں سعودی عرب کے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، عراق کے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، شام کے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ کون سے اسلام کی اطاعت ہو رہی، کون سے اسلام کی پیروی ہو رہی ہے، کون سے اسلام۔ اقبال نے اگر یہ کہا کہ نقش اللہ پر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ماں نوشت، وہ ہماری نجات کا جو نوشتہ لکھا۔ ہاں جوش نے کہا ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سے بات، ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سے بات، کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات، یعنی درون پردہ صدرنگ کے کائنات ایک کارساز ذہن ہے ایک ذی شعور ذات، ارے سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود۔ واہ 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 ماشاءاللہ، واہ یہ ہے حسین، یہ واہ واہ واہ۔
وہ سجدہ کہاں سے کریں گے؟ تیروں کے سائے میں سجدہ کرنا آسان نہیں ہے. کون کرے گا؟ یہ حسین ہے. بیٹے کی لاش کو اٹھا کر 18 سال کے جوان کو سجدہ کرنا یہ حسین ہے. علی اصغر کی لاش کو ہاتھوں پہ لے کر جو ہے رباب کی گود میں لا کر ڈالنا. میں کہتا ہوں علی اصغر واحد شہید ہے کربلا کا. ایک مرتبہ بلال بھائی نہیں، وہ 2 مرتبہ شہید کیا گیا. ایک مرتبہ حرملہ کے تیر سے شہید کیا گیا، اور دوسری مرتبہ جب ابن زیاد نے اور شمر نے اور عمر سعد نے سروں کو گنا ہے، کہا 71 سر ہے، 72واں سر کہا ہے، اور 72ویں سر کو کہا تلاش کرو. جو جہاں خیموں میں آگ لگی تھی، جہاں قناتیں ٹوٹی تھیں، وہاں نیزے مار مار کر جو ہے سروں کو تلاش کیا گیا تھا. اور ایک 6 ماہ کا بچہ جو ہے اس وقت کربلا کے ریگزار میں، جسے حسین ابن علی نے بڑی محبت کے ساتھ ماں کی آغوش سے لے کے سپرد خاک کیا تھا. اور قمر جلالوی نے اگر یہ کہا کہ اصغر تمہارے قتل پہ روتی ہے فوج شام، اصغر تمہارے قتل پہ روتی ہے فوج شام، ارے تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے؟ سبیلیں جب تک زندہ رہے گی علی اصغر سے شرمندہ رہے گی. میں کہتا ہوں کربلا کی تاریخ میں حسین کو چھوڑ دیں 57 برس کے، 34 برس کے عباس کو چھوڑ دیجئے، 18 برس کے علی اکبر کو چھوڑ دیجئے، قاسم کو چھوڑ دیجئے، 72 کو چھوڑ دیجئے. کہتا ہوں یہ معصوم تو بے خطا تھا، اس کی کیا خطا تھی؟ معصوم کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ علی اصغر کربلا کا فاتح اعظم ہے. آج بھی خدا گواہ ہے بلال بھائی، بھارت میں ہندو ہوتا ہے، اور ہندو یہ کنور مہندر سنگھ بیدی کہتے ہیں کہ جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، صرف ایک جوش نے جو کہا تھا کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوے بشر کے تارے ہیں. ارے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے. ابھی انسان بیدار نہیں، انسان جب بیدار ہوگا تو ہندو تو پکار رہا ہے. کنور مہندر سنگھ بیدی تو کہہ رہے ہیں، اور پکار کر کہ جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا. اور ماتھر کہتا ہے کہ چلتا ہے کائنات پہ سکہ حسین کا. یہ غم حسین کے لیے نا مسلمان ہونا ضروری نہیں، انسان ہونا ضروری ہے. دنیا ان کو بات بالکل کاٹنا نہیں چاہ رہی، آپ کو روکنا نہیں چاہ رہی، لیکن مجبوری ہے، مجھے بریک لینا ہے. واہ واہ واہ. مرتد میں اپنے خاک اڑاتے تھے مصطفیٰ، جلتی زمین پہ بین یہ کرتی تھی سیدہ. میرے سامنے سے بلال بھائی جلوس گزرتے ہیں علم کے. ویلکم بیک ناظرین، ہم لوگ بریک سے واپس آ چکے ہیں. آج ہم کربلا کے واقعے پہ بات کر رہے ہیں، اور آڈینس یہاں پہ موجود ہے، بہت سارے سوالات کرنا چاہ رہی ہے، تو آڈینس کی طرف بڑھتے ہیں. میرے بھائی کیا سوال؟ اچھا آپ کرنا چاہ رہی ہیں؟ کریں. السلام علیکم. میرا سوال مولانا سے ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد خواتین کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ اکبر. آپ نے بیٹی بہت اچھا سوال کیا کہ کربلا کے واقعے کے بعد سب میں بڑا کردار اصل میں ہے خواتین کا. آج کربلا کی تاریخ اگر محفوظ ہے تو وہ اگر کہا کہ حدیث عشق دبابست کربلا و دمشق، حدیث عشق دبابست کربلا و دمشق، یہ کہ حسین رقم کر دو دیگر زینب. ایک باپ تو وہ ہے جو مدینے سے مکے سے کوفے، اور کوفے سے کربلا میں 10 محرم کو ختم ہو گیا. مگر وہ باپ بڑا سنگین ہے کہ جو کربلا سے زینب کبریٰ اس راستے سے لے جائی گئی کہ جہاں بھائی کا لاشا تھا، جہاں انو محمد کے لاشے تھے، جہاں علی اکبر کا لاشا تھا. بخاری میں آتا ہے کہ سرکار ایک صحابی ایک قیدی کو لے کر آئے، نوشیروان کی بیٹی تھی. کہ تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی؟ کہ نہیں، زیادتی کچھ نہ کی، مگر
مجھے سے وہاں سے لایا گیا جہاں میرے رشتہ داروں کے لاشیں تھیں. رسالت مآب کی آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ تیرے دل کے اندر جو ہے درد نہ تھا. مگر میں کہتا ہوں کہ کربلا میں یہ زینب کا کردار ہے. اسی لیے ثانیہ زہرا کہی جاتی ہے کہ کربلا سے لے کے کوفے تک سیدہ زینب کبریٰ نے جو خطبے ارشاد فرمائے، کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے مدینے تک، آج جو تاریخ کربلا باقی ہے، ہم تک جو امام علی مقام کی شہادت کا واقعہ ملا ہے، یہ سیدہ سے کسی ایک سیدہ کا ہے صدقہ. پھر میں کس بی بی کا تذکرہ کروں؟ میں کیا سکینہ کو بھول جاؤں؟ کیا ام کلثوم کو بھول جاؤں؟ کیا رباب کو بھول جاؤں؟ کیا فروا کو بھول جاؤں؟ کیا لیلا کو بھول جاؤں؟ کیا ام وہب کو بھول جاؤں؟ ام وہب بیٹے کا سر آیا ہے، اور سر آنے کے بعد جو ہے یزیدیوں نے جھولی میں پھینکا ہے، اس کو اٹھا کر دوبارہ پھینک دیا ہے. کہا آل رسول پہ جو ہم صدقہ دے دیتے ہیں اسے دوبارہ نہیں لیتے. یہ ماں کا کردار ہے. یہ ماں کی مامتا ہے کربلا میں کا جو صدقہ دے دیا وہ صدقہ دے دیا. آپ صدقے کو کیا واپس لینا؟ میں کہتا ہوں آپ 1400 برس کے بعد میں تجھے سلام کرتا ہوں کہ کربلا میں تیری مامتا کا جو کردار ہے وہ اتنا عظیم ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک ایک بی بی اپنی جگہ پر. عورت بڑی نازک مزاج ہوتی ہے، عورت صنف نازک جو ہے بڑا رقیق القلب اس کا جو ہے معاملہ ہوتا ہے. مگر کربلا کی ایک ایک بیٹی کو میں سلام کرتا ہوں کہ سروں سے چادریں چھن گئی، جن کے کوکھ اجڑ گئی، جن کا گھر اجڑ گیا، مگر اللہ نے استقامت شہداء کربلا اور محضرات عصمت کہ انہوں نے مدینے تک جس ثابت قدمی سے یزید، میں کہتا ہوں یزید میں اب جرت تھی کہ وہ امام علی مقام کو تو عید کر چکا تھا. سید سجاد موجود تھے اور سید سجاد کے متعلق پوچھا کہ کون ہے؟ کہا علی ابن الحسین. کہا علی ابن الحسین قتل نہیں ہو گئے؟ کہا نہیں، ولی اوسط تھے، ولی اکبر تھے، یہ سید سجاد ہے. کہا کہ پھر ان کا سر اڑا دو. سیدہ زینب کبریٰ سامنے آ کر یزید کے دربار میں کھڑی ہو گئی. کہ یزید اب تو ہمارے خاندان پہ ظلم نہیں کر سکتا. یہ زینب کا کردار تھا جو دمشق کے محل کے اندر جو ہے ایک عورت مقابلہ کر رہی تھی، اور زینب کبریٰ کے وہ خطبات کہ جو انہوں نے ارشاد، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب ایک حافظ قرآن تلاوت کر رہا ہے، تو قرآن پڑھا ہے کہ قرآن کے اندر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی آیت پڑھی ہے. کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت پڑھی ہے. تو نے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین کی آیت پڑھی ہے. تو نے سلام علی یاسین کی آیت پڑھی ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا ہم ہی تو ہے، قربان، یہ جن کے سروں سے چادریں چنی ہے ہم ہیں. یہ کردار عورت کا ہے، یہ ماں کا کردار ہے. مگر 1374 برس کے بعد آج میں سما کے اس پروگرام سے میں کہتا ہوں کہ حسین کا نام ہے کہ دنیا کے 19 کروڑ افراد کے نام حسین کے نام پر ہے. بے شک بے شک. یہ حسین کا کردار ہے کہ دنیا کی 87 زبانوں میں حسین کی مجلس پڑھی جاتی ہے. یہ امام علی مقام کا کردار ہے کہ امام علی مقام کا نام 24 گھنٹے میں جو ہے 86 کروڑ مرتبہ لیا جاتا ہے. یہ امام علی مقام کا جو ہے کردار ہے کہ ان کے مزار اقدس پر جتنا بڑا حج کا اجتماع ہوتا ہے اس سے بڑا اجتماع حسین کے مرقد پر ہوتا ہے. یہ حسین ابن علی کا نام ہے کہ جس کے نام کا پھریرا پرچم جو ہے، میں نے اسکردو کا سفر جب کیا تو اسکردو میں مجھے ایک شخص ملوایا گیا. اس سے میں نے پوچھا کہ کہا یہ حسین ستپارہ ہے. میں نے کہا کون ہے؟ کہا اس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو جو 29 کلومیٹر کی بلندی پر ہے اور 125 کلومیٹر نیچے زمین میں ہے، دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے. میں نے کہا تم نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو فتح کیا؟ کہنے لگے ہاں پہلا مسلمان ہوں. میں نے کہا اس چھریرے جسم پر کوئی ماسک تھا، کوئی انسٹرومنٹ تھا؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا کتنے افراد تھے؟ کہا 250. میں نے کہا جب چڑھتے چڑھتے کہنے لگے آخری کے اندر ایک فلپینی لڑکی تھی، ایک انڈین لڑکی تھی اور ایک میں تھا. میں نے کہا اتنی بلندی پہ سانس کیسے لی؟ آکسیجن کہاں تھی؟ اس نے کہا مجھے آکسیجن کی ضرورت نہیں تھی، در صاحب میرے پاس عباس کا علم تھا. خدا کی قسم اس کے الفاظ ہے. علامہ
नकवी साहब से कहा मेरे पास अब्बास का अलम था। मैंने कहा आज मैं दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पे अब्बास का अलम लहराऊंगा। वहाँ बुद्धा की तस्वीर जो है अगर कैमरे पर लेकर नीचे लाया जाए तो सर्टिफिकेट मिलता है कि माउंट एवरेस्ट को फतह किया। वो कहता मुझे अब्बास का अलम लेकर जा रहा था। मैं अब्बास के अलम को जाकर जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पाकिस्तान का परचम एक जगह लगाया। और इसीलिए नजम आफंदी ने कहा था कि अब्बास नामवर के लहू से धुला हुआ, अब्बास नामवर के लहू से धुला हुआ अब तक हुसैनियत का अलम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगला सवाल वाह 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 वाह। मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम से मेरा सवाल है कि इस्लामी तारीख़, इस्लामी साल जो है वो शुरू से लेके और आखिर तक इसार, कुर्बानी, अखुवत के जज्बे से भरपूर है, लेकिन उसके बावजूद उम्मत मुहम्मदिया बिलखसूस पाकिस्तानी मुसलमान जो है इंतशार का शिकार क्यों हैं? आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है और क्यों? सर अगर आप इसका जवाब। क़िबला आप थोड़ा सा बोल दें फिर मैं बोल दूंगा। अच्छा, सूरत हाल दरअसल क़िबला अल्लामा नकवी साहब का मैं बड़ा अदब करता हूँ, सिर्फ अल्लामा नहीं है, स्कॉलर है। बेशक है। बड़ी कमांड है अदब पर, बड़ी कमांड है तारीख़ पर, बड़ी कमांड है कुरान और हदीस पर और अखलाक आपका पे। सवाल बड़ा अहम है कि उम्मत मुस्लिमा इंतशार का शिकार क्यों है। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी, पाकिस्तान में जो तशद्दुद, पाकिस्तान में जो इंतशार, ये क़यादत का फुक़दान है। हुसैन जैसा कायद चाहिए। मैं कहता हूँ एक बच्चा भी हुसैन के रंग में रंगा हुआ है, गोद का बच्चा है मासूम। अली अकबर जवान है, जवान हमेशा जो है एबा करता है, हुसैन के रंग में रंगा हुआ है। एक फौजी नुक्ते निगाह से अब्बास अलमदार है 34 बरस का, जिसके हाथों को बांध कर रखा है। 2 मुहर्रम को बांधा और के लश्कर के सामने, फरात पे रोका, हर जगह रोका, मगर कायद अगर मजबूत हो। आज वो शिबली नोमानी ने एक वाक़या लिखा, उसने कहा एक शख्स ने जनाब अली से ही अर्ज़ की, ऐ नायब रसूल खुदा दामज़िल्लुकुम, अबू बकर के उमर के ज़माने में चैन था, उस्मान के भी अहद में लबरेज़ था, ये क्यों आप ही के अहद में झगड़े ये पड़ गए? मेरी तो अक्ल हो गई इस मसले में। अस्कर कहा है ये भी कोई पूछने की बात, उनके मुशीर तुम थे, हमारे मुशीर, उनके मुशीर हम थे, हमारे मुशीर तुम, हमारा मुशीर। आज गलत एडवाइजर्स के हाथ में, गलत लोगों के हाथ में मुल्क अगर होगा तो यही जो कुछ हो रहा है ये क़यादत का फुक़दान। अगर क़यादत सही हो, क्या ये बात पूछनी जायज़ होगी कि हम 1400 साल में वो क़यादत पैदा करने में नाकाम क्यों रह गए? मैं फिर कहूँगा कि देखिए क़यादत आप पाकिस्तान के हुसूल में, मैं पूछता हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इक़बाल, सरदार अब्दुल रऊफ़ निश्तर, नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान, कायदीन की बड़ी फहरिस्त है। राजा साहब महमूदाबाद, सारा इसार तो उन लोगों का था, उनमें कोई फ़िरका वारियत नहीं थी, शिया भी थे, सुन्नी भी थे, मुझे कहने दीजिए मीडिया से। आज हमें हमारी कमज़ोरियों को जो है उभार कर, मालूम है कि शिया और सुन्नी दोनों तबक़ात हैं, कभी फ़िरका वाराना फसादात कराए जाते हैं, कभी लिसानी फसादात कराए जाते हैं, कभी तबका वारियत को हवा दी जाती है, कभी जो है किसी नाम पर, कभी मईशत, कभी इक़्तिसादी, ये सारे मसाइल जो उठाए जाते हैं। अगर कायद दुरुस्त हो, अगर क़यादत दुरुस्त हो, ये मसला नहीं है कि क़यादत नहीं है, जो क़यादत है वही नाक़िस है, नाक़िस है। कहने दीजिए, बिल्कुल जाना चाहिए कि हमारी क़यादत, क्या काम रहनुमाओं की यूं रहनुमाई दे, क्या काम रहनुमाओं की यूं रहनुमाई दे, ये सब हटें तो राह किसी को दिखाई दे। क्या बात है, क्या बात है। इसमें मैं अर्ज़ करूँगा थोड़ी सी बात, जैसे कि मौलाना ने फरमाया कि जितने भी इस्लामी मुल्क हैं इस वक्त 45-46, सबका निज़ाम अलग अलग है और हर एक ये कह रहा है ये इस्लामी निज़ाम है, तो अपने मफादात के लिए दीन का इस्तेमाल हो रहा है। कहीं शाही जो है वो
جیسے چاہ رہی ہے حدیثوں اور قرآن کی آیات کو استعمال کر رہی ہے، اور کہیں جمہوریت. تو انتشاری کیفیت اس لیے کہ مسلمان کی فکر ایک طرف نہیں ہے، اور اپنے ذاتی انفرادی عمل میں وہ انتشار کا شکار اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہر ملک ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور ان کے مفاد کا کام لوگ کر رہے ہیں. تو جب تک آپ سیپریٹ نہیں ہوں گے، آپ کسی کا اثر نہیں لیں، آپ خود اپنے پرائیویٹ طور پر یہ کہیں کہ یہ قوم جو ہے وہ سب مل کے ایک کام کریں گے، جیسے شروع میں پاکستان بنا اور سب ایک تھے، اس کے بعد یہ ہوا کہ ہر ملک اپنا اثر ڈالنے لگا یہاں پر، وہ انتشار پھیل گیا. اس لیے کہ ہر نظام الگ الگ ہے، کہیں شاہی ہے، کہیں جمہوریت ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں فوجی نظام ہے، اور سب کہہ رہے ہیں یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ سارا جو اسلام ہے ہے. ایک بڑا ہی نیچرل پروسیس ہے کہ آپ ان چیزوں سے آزاد رہ نہیں سکتے، باہر سے پریشر آنا ہے کیونکہ آپ ایک معاشرے کا حصہ ہیں. یہاں پہ کیا ایسا احساس یہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ حریت پسند آپ ذہنی طور پہ بنے. کربلا یہی سکھاتی ہے کہ آپ حریت پسندی یہ کہ فکر روشن خیالی. یہ ممبر کا کام نہیں تھا؟ نہیں، ممبر کا کام نہیں ہے. روشن خیالی آپ کی اپنی انفرادی چیز ہے. قرآن آپ کے گھر میں ہے، نبی کا اسوہ حسنہ آپ کے سامنے ہے، اور ہم اس کا ذمہ خود اٹھائیں. آپ اپنے بچوں کو خود سکھائیں، آپ اپنے بچوں کو خود بتائیں. یہ آپ کی ذمہ داری آپ نے بزرگوں سے لیا ہے، اب آپ آگے پیغام پہنچائیں. دوسرے کا منہ نہیں دیکھیں کہ مسجد بتائے گی اور مدرسہ بتائے گا. بہت اچھی بات. ہر مسلمان کی اپنی ذمہ داری ہے، اور اس لیے مودت کو رکھ لیا کہ بھائی محبت کرو اس گھرانے سے، یہ ہے حسین ہے. محبت ہوگی تو تمہاری فکر میں ایک آزادی اور حریت پسندی آئے گی، تم ذہنی غلام نہیں بنو گے. کیا بات، کیا بات. اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح. کیا بات. مجھے دو سوال کرنے کا، کیونکہ وقت کم ہے، آپ بھلے اس کا چھوٹا سا جواب دے دیجیے گا. کافی دیر سے جیسے آپ نے بات کی، جب وہ امام رسول اللہ کا وہ حدیث ہے کہ حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں، اس کے بعد آپ نے بات کی کہ 61 ہجری کے بعد جو اسلام رسول کے اسلام کو لے کے چلا تو وہ حسین لے کے چلا. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اگر حضرت امام حسین یہ کیا نام ہے قربانی نہ دیتے، نہ آگے بڑھتے، تو ہمیں آج دین کس صورت میں ملتا؟ آج دین کیا ہوتا اگر آج امام حسین؟ آج دیکھیں، میں اس پر حضور سرکار معین الملت والدین خواجہ غریب نواز کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. بنائے لا الہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے. بنائے لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ جو دین اسلام سے ہٹ جائے گا. قرآن میں کہیں صنم پروردگار نے، میں پوری دنیا اسلام کو چیلنج کرتا ہوں، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک پڑھ جائیے، اس نے کہیں مسلمانوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا. بڑی اچھی بات کر دی. کہیں نہیں کیا. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 6666 آیت پڑھ کے میں مسلمانوں کا محافظ ہوں. ان نام نہاد مسلمانوں کا وہ محافظ نہیں ہے، وہ اسلام کا محافظ ہے. تم اسلام کے دامن کو اگر پکڑے رہے بچ جاؤ گے. آج افغانستان، آج ایران، آج عراق، آج شام، آج پاکستان، یہ پوری، میں تو کہتا ہوں مسلمان تو اتنا بدقسمت ہے کہ کراچی کے بحیرہ عرب سے چلیے خلیج فارس، خلیج فارس سے چلیے عمان، عمان سے چلیے بصرہ، بصرہ سے چلیے جدہ. پروردگار نے یہ پوری دفاعی لائن تو مسلمانوں کو دے رکھی ہے. پیٹرول مسلمانوں کو دے رکھا ہے، معدنیات مسلمانوں کو دے رکھی ہے، اور کوڈک کے اندر جو سونے کے ذخائر مسلمانوں کو دے رکھے ہیں، سوات کے اندر ہیرے مسلمانوں کو دے رکھے. ہم اصل کے اندر جو ہے بدل گئے، ہم اس اسلام پہ مجھے وہ والا مجھے بتائیں جو رسول اللہ جو ہم تک اسلام پہنچا. آپ نے کہا 61 ہجری کے بعد پھر وہ امام ہم نے بدل دیا. ہاں، اگر یہ نہ قربانی دیتے، ٹھیک ہے، حضرت امام حسین کے علاوہ ہم تک رسول کا جو دین تھا، اسلام تھا، آج کس صورت میں ہوتا؟ اگر امام عالی مقام اپنے بچوں کو قربان نہ کرتے تو یہ جذبہ جو آج ہم بیٹھ کر حسین کو سلام کر رہے ہیں، حسین کو یاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک آخری سوال سمجھنے کے لیے کہ اس دردناک واقعے میں بظاہر جیت کس کی ہوئی، یزید کی یا پھر حضرت امام حسین کی؟ جیت
اور ہار کا فیصلہ، بیعت مطالبہ کیا تھا؟ بیعت کر لو۔ اگر امام علی مقام بیعت کر لیتے، علی اکبر کے جوان لاشے کو اٹھا کر سر جھکا دیتے کہ چلو قضیہ ختم کرو، جوان بیٹا مارا گیا، اس کے بعد قاسم، اس کے بعد عباس، اس کے بعد علی اصغر، پورا کنبہ لٹ گیا، کیا یزید کامیاب ہو گیا بیعت لینے میں؟ اگر وہ بیعت لینے میں کامیاب ہو جاتا، میں کہتا کہ یزید کامیاب ہے۔ کیا بات! اور اگر حسین نے اس کے بعد بھی جو ہے بیعت کا انکار کیا، سید سجاد نے انکار کیا، حضرت زینب کبریٰ نے انکار کیا، اور وہ بیعت ہو جاتی تو پھر دین کی شکل کیسے شکل بدل جاتی۔ بالکل۔ مولانا کے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو آپ نے جواب دیا کہ یہ سوال جو تم نے کیا، یہ سوال امام زین العابدین سے مدینے میں ہوا تھا، امام حسین کے فرزند سے، کہ لڑائی کربلا کی ختم ہو گئی، جیتا کون؟ حسین جیتے آپ کے باپ یا یزید جیتا؟ تو آپ نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جا، ابھی جواب دیتا ہوں۔ اتنی دیر میں مسجد نبوی سے مؤذن نے اذان دی اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اور پھر اس نے کہا محمد رسول اللہ۔ تو امام زین العابدین نے کہا کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ یہ نام محمد کا نہ رہے، میرے باپ چاہتے تھے کہ یہ نام رہ جائے، دیکھ حسین جیت گئے، واہ 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 کیا بات، ہم لوگ جیت گئے، یہ سب رہ گیا، وہ چاہتا تھا یہ سب نہ رہے۔ اگر واقع کربلا نہ ہوتا تو یہ سارے اسلامی ملک امریکن ہوتے، وہی لباس پہنتے، وہی رسم و رواج ہوتے، اور یہ چرچ جا رہے ہوتے یا یہودیوں کے ساتھ سینگاگ جا رہے ہوتے۔ وہ پیچھے سے کام کر رہا ہے۔ آپ نے بات کی، وہ ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے، لیکن آپ نے کہا نا کہ میڈیا لڑا رہا ہے، لوگ لڑا رہے ہیں، لیڈر لڑا رہا ہے۔ میں کہتی ہوں یہ تو سماجی اور معاشرتی مسائل ہیں، ہم بیوقوف ہیں، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہمیں دین کا نہیں پتا، کوئی آئے گا ڈگ 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 کرے گا اور ہم لوگ جی تماشا بن جائیں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ پورا معاشرہ جو ہے اس لعنت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، دیکھیں مجھے پھر ایک بات آپ کی بات سے اور بلال بھائی اور ہمارے علامہ کی بات سے یاد آئی کہ سید سجاد سے ایک مرتبہ امام باقر علیہ السلام نے سوال کیا، کہنے لگے کہ بابا میں نے کبھی آپ کے چہرے پہ ہنسی نہیں دیکھی، ہائے 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 میں نے آپ ہائے کے چہرے ہائے پہ ہائے مسکراہٹ ہائے 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 61 ہجری سے لے کے 64 ہجری تک سید سجاد سجدے میں رہے، سید سجاد جو ہے اپنے رب کو یاد کرتے رہے۔ جملہ حضرت امام سید سجاد نے کہا، گفت زین العابدین غم تازہ کر دی اے پسر، گفت زین العابدین غم تازہ کر دی اے پسر، تو نہ دیدی واقعات کربلا من، کہ بیٹا ہنسی آسان ہے مگر اکبر کی لاش کا اٹھانا میں نے دیکھا ہے، عباس کے بازو کے قطع ہونے کا منظر میں نے دیکھا ہے، سکینہ کا دامن سے نپٹنا میں نے دیکھا ہے، گہواروں کا کانوں سے چھننا میں نے دیکھا ہے، خیموں میں آگ لگنا میں نے دیکھی ہے، بیویوں کے سروں سے چادروں کا چھننا میں نے دیکھا ہے، اور ننگی پیٹھ پر جو ہے قافلے کا کربلا سے کوفے اور کوفے سے دمشق آنا میں نے دیکھا ہے، تو نہ دیدی واقعات کربلا من دیدام۔ یہ ہے کربلا کہ کربلا غم ہے، کربلا آنسو ہے، کربلا صدمہ ہے، جب تک ہم، اس لیے میں کہتا ہوں کہ غم دیر پا ہوتا ہے، ہنسی معمولی آیا وقت گزر گئی، مگر غم ہمیشہ دیر پا ہوتا ہے، آنسو ہمیشہ دیر پا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو قائم رکھے۔ میں ایک جملہ صرف کہوں گا، یہ جو معاملہ ہے نا کہ ہمارے ہاں وہ جو کربلا کا پیغام ہے وہ کیوں نہیں پہنچتا، ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں کہ حضرت امام علی اس کو راوی کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے چند دن ہوئے تھے ابھی، تو حضرت ابو بکر ممبر پہ بیٹھے تھے، امام علی جو ہیں وہ امام شہزادے کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، تو آپ نے ممبر کو چھوڑ کے نیچے اتر آئے، ممبر کو چھوڑ کے نیچے اتر آئے اور شہزادے کو گود میں لے کے کہتے ہیں کہ علی یہ تو بالکل میرے آقا جیسا ہے، جب تک ہم اپنے آقاؤں کی شناخت نہیں کریں گے ہمارے ہاں منافقت جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی۔ صحیح بات، سبحان اللہ، اور شناخت ہم ہی کریں گے، ہم نے کرنی ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ بلال بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، اور فراز آپ یہاں پر ہیں، آخر میں اگر کوئی بہت شکریہ۔ کیسے جھولاؤں اصغر، کیسے جھولاؤں اصغر، خالی یہ تیرا جھولا
कैसे झुलाऊं असगर लोरी हवाओं को मैं लोरी हवाओं को मैं क्यों कर सुनाऊं असगर खाली ये तेरा झूला कैसे झुलाऊं असगर रूठा है अपनी माँ से माँ नंगे सर है बेटा रूठा है अपनी माँ से माँ नंगे सर है बेटा कैसे तुझे मनाने कैसे तुझे मनाने मैदान में जाऊं असगर खाली ये तेरा झूला कैसे झुलाऊं